ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جادوگرنی رہتی تھی۔ اسے ہمیشہ زندہ رہنے کی بہت خواہش تھی۔ اس کے لیے اسے زندہ بچوں کی بلی چڑھانا تھی تاکہ وہ طاقتور اور حسین لگے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ ایک دن دوپہر کو ایک بچہ کچھ چیز لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ موقع دیکھتے ہی جادوگرنی بچی کے پاس گئی اور کہنے لگی، تم کتنی پیارے ہو، بالکل میرے بیٹے جیسے ہو۔ یہ لو، یہ لالی پاپ لے لو، میری طرف سے یہ گفٹ ہے۔ بچہ بہت خوش ہو گیا اور جادوگر کے کنٹرول میں آ گیا۔ جیسے ہی بچے نے لالی پاپ کھانا شروع کیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جادوگرنی بہت خوشی۔ اس طرح ایک ایک کر کے گاؤں سے بچے غائب ہونے لگے۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ سب گاؤں والوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور سب نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے اور جیسے ہی وہ جادوگرنی آئے گی ہم اسے پکڑ لیں گے جو ایک ایک کر کے ہمارے بچوں کو غائب کرے جا رہی ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جادوگرنی نے جب دیکھا کہ سب لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اس نے موقع پاتے ہی دوبارہ گاؤں کا رخ کیا۔ بدقسمتی سے وہاں ایک چھوٹی سی بچی اپنے گھر سے باہر گھوم رہی تھی اور وہ گھر جانے کا راستہ بھول گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس سائڈ پر جائے۔ جادوگرنی نے اس بچی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کو بھی دوبارہ لالی پاپ کی آفر کی۔ وہ بچی بہت خوش ہو گئی اور لالی پاپ کھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جادوگرنی بچی کو بے ہوش پا کر ساتھ لے کر جانے لگی، گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا اور بچی کو بچا لیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس جادوگرنی کو جلا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی جرأت نہ کر سکے اور آئندہ کوئی کسی کے پر جادو نہ کر سکے۔ سب نے مل کر اس جادوگرنی کو ایک درخت سے باندھ دیا اور جلانا شروع کر دیا۔ اسی وقت جادوگرنی نے منتر پڑھنا شروع کیا اور اس نے جادو سے اوپر گزرتا ہوا ایک بادل روک دیا اور فوراً اس کی روح نکل کر اس بادل میں چلی گئی۔ اور جیسے ہی جادوگرنی اس بادل میں گئی تو وہ زور سے چلائی، اے گاؤں والوں، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، سب ماریں گے، سب ماریں گے۔ میں واپس ضرور آؤں گی۔ اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور دوبارہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہوا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ موسم بدلا اور دوبارہ وہی والا موسم آ گیا۔ برسات شروع ہو گئی اور ہر طرف بادل چھا گئے۔ انہی بادلوں کے ساتھ جادوگرنی دوبارہ واپس آ گئی۔ جادوگرنی کے آتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور جیسے ہی اندھیرا چھایا وہ جادوگرنی چلائی چلائی، دیکھا گاؤں والوں، میں واپس آ گئی ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ سب لوگ ڈر گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اسی گاؤں میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا۔ سب لوگ مل کر ان کے بزرگ کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا اور رونے لگے کہ ان کی مدد کریں اور اس جادوگرنی سے جان چھڑائیں۔ بابا جی نے لوگوں کو تسلی دی اور پڑھائی بتائی اور کہا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور یہ پڑھتے رہیں۔ اس منحوس جادوگرنی کا صفایا تو کرنا ہی پڑے گا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ اور خود بابا جی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور پڑھائی شروع کر دی۔ جادوگرنی کو جب کافی دیر کے لیے کوئی نہ ملا تو وہ بھوک سے تڑپ اٹھی۔ اسے گاؤں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اس کی نظر بابا جی پر پڑی۔ اسے بابا جی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج انہی کو کھا کر پیٹ بھر لیتی ہوں۔ وہ بابا جی کی طرف لپکی اور ان پر حملہ کر دیا۔ بابا جی نے اپنے گرد حصار باندھ رکھا تھا۔ جادوگرنی اپنے ہی حملے سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئی۔ بابا جی نے اس پر پڑھائی کر کے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ ایک بوتل میں بند کر دی۔ سب گاؤں والوں کو بلایا اور کہا کہ اس بوتل کو قبرستان میں دفنانا ہے۔ سب گاؤں والوں نے مل کر ایسا ہی کیا۔ اس طرح سب کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گندی جادوگرنی سے جان چھوٹ گئی۔ تو جی پیارے بچوں، کیا سبق ملتا ہے اسٹوری سے آپ سب کو؟ یہی نا کہ گھر سے باہر اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ گھر سے باہر بہت سے ڈیول پھر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ گگو اسٹوریز۔